الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ہدایت کیسے بڑھتی ہے؟ ذرا سا اس کو دیکھیے، آپ کے سامنے ایک فلو چارٹ کی روشنی میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہدایت کا ابتدائی درجہ ہے۔ انشاءاللہ کسی پارے میں آپ کو میں نے 10 درجے لکھانے ہیں ہدایت کے، اور ایک اور پارے میں 4 لکھانے ہیں، اور ایک میں آپ کو مراتب ہدایہ لکھانے ہیں، اور انشاءاللہ ایک آپ کو اسباب ہدایت لکھانے ہیں۔ یہ اگلے 12-14 پاروں میں آپ کو سب چیزیں ایک ایک کر کے تفصیل سے ملتی جائیں گی۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لینے میں اور دینے میں برکت ڈال دے، اور وقت میں بھی برکت دے۔ تو ذرا سا اس فلو چارٹ کے ساتھ یزید کے لفظ کو سمجھیے۔ شروع میں ادنا درجے کی ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت کا تصور کرتے ہوئے ایک سیڑھی کو ذہن میں لے آئیے۔ آپ دیکھیے کہ انسان جس سیڑھی کے سٹیپ پہ کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی نظر اس سے اگلے میں ہوتی ہے۔ ادنا ہدایت کیا ہوتی ہے؟ بالکل معمولی سی۔ آپ مسلمان ہیں، چلی جائے مسلمان ہیں۔ آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ہدایت کے اوپر جب آتے ہیں، آج کے اس ٹاپک کے ساتھ رکھ لیجئے، تو آپ صرف نماز روزے پہ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے، کچھ دین کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک اور غم ڈالتا ہے، تو آپ کو ایک اعلیٰ ہدایت دیتا ہے، آپ کو سوچ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ میرے ساتھ کیا ہے۔ اور سیڑھی کے تصور کے ساتھ ہدایت کو ہم نے ایک بڑی خوبصورت انالوجی میں ربیہ قلبی کے ڈے 2 میں دیکھا تھا۔ آپ میں جو بہنیں اس کو سن چکی ہے، نہیں سنی تو سن لیجئے اگر رمضان کے بعد۔ اس میں ایک اور اینگل سے دیا تھا کہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، اور کبھی کبھی انسان بہت بڑے بڑے سٹیپ لینے کے انتظار میں زمین پہ کھڑا رہتا ہے، کوئی بڑا کام کرا لے مجھ سے، یعنی خانہ کعبہ لے جا، تو بھئی یا نماز پڑھو گے تو خانہ کعبہ لے جائے گا نا۔ تو کبھی کبھی لکھیے ایک جملہ، ہم قریب کی نیکیوں کو چھوڑ کر دور کی نیکیوں کو تڑپتے ہیں، ہم اپنے گھر کی نیکیوں کو چھوڑ کر دوسروں کی نیکیوں پہ ہیں۔ بالکل ایسے کہ اپنی ماں کی خدمت چھوڑ کر دوسری کی کسی اور کی ماں کی خدمت کی جائے، اور سوچا جائے چلو خدمت ہی کرنی ہے نا۔ تو ہر انسان کو اللہ نے یہ عقل اور سمجھ دی ہے۔ بہرحال انسان کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہر جگہ استاد جو ہوتا ہے نا، بول کے نہیں سکھاتا۔ یہ مصیبتیں ہمارے استاد ہیں، دکھ ہمارے استاد ہیں، بیماریاں ہمارے استاد ہیں۔ جب یہ اعلیٰ ہدایت آپ کی زندگی میں آتی ہے نا، تو آپ کی زندگی میں کتاب کھلتی ہے، یہ اعلیٰ تر ہدایت بن جاتی ہے۔ جیسے بندے کی فطرت پہ پڑے ہوئے پردے چھٹتے ہیں نا، دکھ اور تکلیف اور بیماریوں اور تنہائیوں میں، تو پھر اعلیٰ تر ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کتاب کے ساتھ تعلق لگ گیا، آپ طالب علم بن گئے، آپ سیکھنے لگے، آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا جسم ٹوٹتا ہے نا، تو اس کو دوا چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں نا، تو ہمیں کسی کی دعا لگ جاتی ہے، اور اعلیٰ تر ہدایت سے چلتے چلتے آخر میں آپ سٹیپ فالو کرتے کرتے اعلیٰ ترین ہدایت پہ آتے ہیں۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ آپ اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں، اور آپ خود بھی آزمائشیں پھر لیتے ہیں۔ لکھیے، کچھ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آزمائشیں، اور کچھ آپ خود لاتے ہیں۔ خود کیسے لاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں SJ 21 میں داخلہ لے رہی ہوں۔ کیوں لے رہی ہوں؟ تاکہ میرے اوپر جو آزمائش آئی میں خود سیکھوں، مجھے علم سیکھنا پڑے، مجھے راتوں کو جاگنا پڑے، لفظی ترجمہ میں نے اپنا پکا کرنا ہے، تجوید بہتر کرنی، میں نے گرامر سیکھنی، مجھے قرآن کی ان ڈیپتھ چاہیے۔ یہ آپ کی اپنی آزمائشیں ہیں۔ اور ایک جملہ 20 بار بولا، آج 21ویں بار بھی شاید بول دوں، کہ جو لوگ خود اللہ کے راستے میں آزمائشیں قبول کر لیتے ہیں اس قسم کی، پھر اللہ ان کو بیماریوں، دکھوں، پریشانیوں کی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا۔ جو لوگ اپنی جان کو بچا کر گھروں میں کہتے ہیں کہ بیٹھے رہو، ہم کیوں عزیمت کے راستے پہ جئیں، اور ہم کیوں اللہ کے دین کے لیے آگے نکلیں، اور وجہ بھی اس میں گھروں کو ہی بناتے ہیں۔ قرآن کی دلیل موجود ہے میرے پاس، اللہ انہی گھروں، ان اولادوں، ان مالوں کو ہی ان کی آزمائش بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کو بچا کے رکھے۔